العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات بر محمد و آلہ. عزیزان گرامی، ہماری مجلس اعزاز خدا اور رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے اور امام زمانہ کی مورد عنایت اور مورد نظر قرار پائے. خدا توفیق دے کہ ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ خدا اور رسول کی پسند کی باتیں زبان پر جاری ہو سکے اور ہماری آخرت کا ذخیرہ ہو سکے. اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے اور انہی سے توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا. عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی اخلاقیات کے بارے میں. دین مقدس اسلام میں ایک چیز کی بڑی اہمیت ہے اور وہ آج کی دنیا میں بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے. ہمارے ایک دوست ہے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمارے کیا ایک جذبہ ہے جس کی بنا پر ہمارے لوگ زیادہ کام کرتے ہیں. وہ کیا ہمارے کیا یہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، ہمارے کیا یہ کیوں کر رہے ہیں.
وائی ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ دین مقدس اسلام میں اس کیوں کی بڑی اہمیت ہے، جس کو ہم لوگ اور روایتوں میں نیتوں سے تعبیر کیا گیا۔ نیت کی اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ نیت ایک عمل کو صحیح بھی قرار دے سکتی ہے، اور یہی نیت کسی عمل کو برباد اور باطل بھی کر سکتی ہے۔ جہاں عمل کا صحیح ہونا لازم و ضروری ہے، وہاں یہ بھی لازم و ضروری کس نیت سے عمل انجام دیا جائے۔ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے جو ہم اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں۔ نیت اس ادارے کا نام ہے، اس ارادے کا نام ہے، اس انٹینشن کا نام ہے جو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہم لاکھ زبان سے کوئی باتیں کہنے لگے، لیکن اگر دل اس کو قبول نہیں کرتا تو اس کو نیت نہیں کرتے۔ قرآن کریم منافقوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ جا کر منافق آپ کے پاس آتے ہو، کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ یعنی یہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل سے نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اور آپ دیکھیں اسلام میں نیت کی عظمت کیا ہے۔ یہ نیت انسان کو خدا سے قریب بھی کر سکتی ہے، اور یہ نیت انسان کو خدا سے دور بھی کر سکتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں گئے، اچھی خاصی نماز پڑھ رہے تھے، کسی کے قدموں کی آواز محسوس ہوئی، قرات کا لہجہ بدل گیا، ذکر رکوع بڑھ گیا، تو یہ نماز اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے؟ ریاکاری اللہ کو ناپسند ہے۔ ریاکاری کوئی بورڈ تھوڑی کہ آپ جیب لگا کے گھومیے میں ریاکاری کر رہا ہوں۔ ریاکاری یعنی خدا کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے عمل انجام دیا جائے۔ اور اس کو بچا کے رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ، جس کا درجہ اسلام میں بہت بلند ہے، اور اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، ائمہ معصومین دعا کرتے وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا، پروردگار اپنی راہ میں قتل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا، کہتے ساری نیکیاں ہیں لیکن شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیکن کس شہادت سے؟ جو اللہ کے لیے انجام دی جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اور اسی کے اوپر ثواب ملے گا۔ اگر ہم نے ڈھیر سارا عمل انجام دیا لیکن نیت اللہ کی نہیں ہے تو کیا ملے گا؟ اور پتہ تو مشکل تو دوستو یہ ہے، یہ نیت کا پتہ چلے گا میدان قیامت ہے جب ریکوری کے چانسز نہیں ہیں۔ یہاں کوئی اعلیٰ ٹیسٹ کرنے کا ہی نہیں، یہ تو ہمارا دل جانے، یہ اللہ جانے۔
ایک جوان، اسلام میں جوانوں کی بڑی قدر ہے، اور ہماری سوسائٹی میں اتنا ہی الٹا ہے۔ پیغمبر نے جوانوں کو بڑی عزت دی ہے۔ اگر وقت ہوتا میں آپ سے عرض کرتا کہ جوانوں کی قدر و قیمت اسلام میں کتنی ہے، اور کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں پیغمبر نے جوانوں کو دی ہیں۔ بس ایک جملہ عرض کر کے بات تمام کروں کہ جوان ہماری سوسائٹی کے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ جوانی میں اتنی صلاحیت رکھتے کہ بڑی بڑی ذمہ داریوں کو قبول کر لیں، لیکن ہم لوگوں کا سسٹم یہ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے کہا آج کل آپ مسجد میں بہت نظر کہ ہارے مولوی صاحب اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے، لڑکا بڑا ہو گیا، پڑھنے بھیجا تھا، پڑھ کے آ گیا ہے، کاروبار اسے سنبھال لیا ہے، سب دھندے پر بیٹھنے لگا، بڑھا دیا ہے۔ تو میں نے کہا میں اللہ اللہ کروں، میں دین کا کام کروں گا۔ دنیا کا کام کون کرے گا؟ جوان کرے گا۔ تو جب کام سے ریٹائر ہو گئے تو دین کا کام کرنے لگے۔ تو جب ریٹائر لوگ دین کی گاڑی کھینچیں گے تو کتنی دوڑے گی؟ جوان مکہ فتح ہوا، مکہ منافقوں کی جگہ تھی، کافروں کی جگہ تھی، مشرکوں کی جگہ تھی، سب سے بعد میں مکہ فتح ہوا، اور اس مکے میں رہنے والے بھی منافق تھے، مشرک تھے، دشمنان اسلام تھے۔ لیکن جب پیغمبر مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو مکے کا گورنر نے ایک شخص کو بنایا جس جوان کی عمر 22 سال تھی۔ 22 سال کے جوان کو پیغمبر نے مکے کا گورنر بنایا، اور اپنی وفات کے پہلے جو لشکر بھیجا لڑنے کے لیے، اسامہ کا لشکر، یہ اسامہ بھی 20، 22، 23 برس کا تھا۔ پیغمبر نے اس طرح سے آگے بڑھایا اور اعتماد کیا جوانوں کی طاقتوں پر۔ آج یہ جوان ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہمیں صرف ان کو نہیں دیکھنا چاہیے جو ہماری مجلسوں میں یا امام بارگاہوں میں یا سینٹر میں آ رہے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے جو نہیں آ رہے ہیں۔ جو نہیں آ رہے وہ بھی تو ہمارے ہی اپنے ہیں، وہ کسی غیر کے تو نہیں ہے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے۔ اگر آج ہماری سوسائٹی کا ایک جوان بھی اس دائرے سے الگ ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے زندہ معاشرہ وہ ہے۔ آپ ایک بدن کی مثال جو پیغمبر نے دی ہے، فرماتے ہیں کہ زندہ بدن وہ ہے کہ اگر اس بدن کے کسی حصے میں درد ہو تو بقیہ حصے سوتے نہیں ہیں، جاگ کے گزارتے ہیں۔ اگر پیروں میں درد ہو تو آنکھیں سوتے نہیں ہیں، آنکھوں میں درد ہو تو پیر سوتے نہیں ہیں۔ کہ جس طرح سے ایک جگہ درد ہو تو پورا بدن جاگتا ہے، وہ کہتا ہے مسلمان ایک بدن کے اعضاء کی طرح سے ہے۔ اگر ایک جوان دین کے راستے پر نہ آئے تو پوری سوسائٹی کو سوچنا چاہیے۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بات آپ کے کروں کہ جب پیروں میں تکلیف، سب سے بڑی جگہ ہمارے کیا ہے؟ سر۔
اونچا ہے نا. اور سب سے نیچے کون سی جگہ ہے؟ کچھ آپ بولیے نا بھائی. پیر. اگر پیر میں کوئی چوٹ لگ جائے تو انگوٹھا اٹھ کے آنکھ کے پاس آتا ہے، یہ آنکھ جھک کے پیر کے پاس جاتی ہے. اس میں گندگی ہے، زمین پہ رہتا ہے، اس کا چوٹ لگ گئی ہے، خون نکل رہا ہے، تو یہ اٹھ کے آنکھ کے پاس جائے گا یا آنکھ اس کے پاس جائے گی؟ آنکھ جائے گی نا. اگر ہم نیچرل پر کام کر رہے ہیں تو بڑوں کا کام ہے جھک کے غریبوں تک پہنچنا، غریبوں کا کام نہیں بڑوں تک آنا. جو لوگ دین کے راستے پر ہیں ان کا کام ہے ان کو پکڑ کے لانا جو دین کے راستے پر نہیں ہے. آج ہماری کیا برتھ ڈے ہوتی ہے، اس میں موم بتی جگائی جاتی ہے، اس میں موم نکلتی ہے. اگر یہ موم ذرا سا ہمارے بچے کے ہاتھ پر جلتی ہے تو اب کیا کرتے ہیں، اس کو نیچے ایک ذرا سا کور لگا دیتے ہیں تاکہ یہ موم ہاتھ پر نہ گرے. اگر گر گئی تو کیا ہوگا؟ جلے گا، چھالا پڑے گا، کیا ہوگا؟ آج کے والدین جلتی ہوئی پگھلتی ہوئی موم سے بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتے. ایک نوجوان جو ہماری سوسائٹی میں ہے، جو امام حسین کا غم منا رہا ہے، اگر وہ منحرف ہو گیا آپ سمجھیے پوری ذمہ داری جوانوں کی. ہم کیسے ان کو لے کر کے آئیں؟ اپنا گھر بچا لینا کام تھوڑی ہے. اگر اپنا گھر بچانے کی بات ہوتی تو حسین قربانی کیوں دیتے؟ کیا امام حسین کا دین خطرے میں تھا؟ امام حسین کے خاندان کا دین خطرے میں تھا؟ کس کا دین خطرے میں تھا؟ اگر ہم حسین کا غم منا رہے تمہاری ذمہ داری کہ ہم کسی ایک کو بھی دین کے راستے سے دور نہ ہونے دیں. جو آ گئے وہ آ گئے، جو نہیں آئے ان کو پکڑ کے لے کے آئے، ان کو سمجھا کے لے کر کے آئے. بلکہ ہو سکے تو غیروں کو بھی اپنے طرف لے کر کے آئیں، کیونکہ وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں. میں عرض کر رہا نیت اثر رکھتی ہے. جوان پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں گیا ہے، لڑ رہا ہے، تلواریں چلا رہا ہے، زخم کھا رہا ہے، اور ایسی بہادری سے لڑ رہا ہے کہ جو لوگ باہر کھڑے میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا جوان ہے، کیا لڑائی ہے، کیا حملہ ہے، کیا بہادری ہے، کس طرح سے دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے. لوگ اس کی بہادری کو دیکھ کے تعجب کریں، ہائے کیا جوان، ایسا حملہ کرنے والا، ایسا میدان میں آنے والا. اور پیغمبر کے سامنے جنگ کرتے کرتے قتل ہو گیا، قتل ہو گیا. لوگوں نے تعریفیں شروع کی، واہ کیا جوان، کیا درجہ. پیغمبر نے فرمایا یہ قتیل الحمار ہے، یہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا، گدھے کی راہ میں مارا گیا. پیغمبر کے ساتھ جنگ کر رہا ہے بھائی، پیغمبر کے خیمے سے نکل کے گیا ہے، پیغمبر کی سرپرستی میں جنگ کر رہا ہے. لوگ کہہ رہے زبردست شہید، پیغمبر کہتے قتیل الحمار، گدھے کی راہ میں مارا گیا. یہ کہاں سے گدھے کی راہ مارا گیا؟ پیغمبر سے پوچھا یہ کیا ہوا بھائی؟ آپ غور کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نیت کا مسئلہ بہت ہوتا ہے. کئی جوان خیمے سے نکل کے گیا تھا اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، نیت اس کی صاف تھی، اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. سامنے جب ادھر سے دشمن آیا
تو دشمن ایک گدھے پر بیٹھ کے آیا جو بڑا خوبصورت تھا. عربوں کا دستور یہ تھا جو جس کو مار دے وہ اس کے گھوڑے کا، اس کی تلوار کا، اس کی سپہ کا وارث ہوتا تھا. قاتل کو سب چیزیں مل جاتی تھیں. اس نے دیکھا یہ بڑا اچھا گدھا ہے، اگر میرے علاوہ کسی اور نے اس کو قتل کر دیا تو گدھا یہ لے جائے گا، تو قبل اس کے کہ دوسرا مارے میں اس کو قتل کر دوں. اب جو جوان نے تلوار اٹھائی تو اللہ کی راہ میں نہیں، گدھے کی راہ میں. تو نیت کیسے بدلی؟ ماہ مبارک رمضان میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، دعا ابو حمزہ صومالی، شاید یہاں بھی لوگ پڑھتے ہوں. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھیں آپ دھیرے سے صلوات پڑھیں گے تو ہم بھی دھیرے دھیرے پڑھیں گے. ہم نے کس نے کہا چیخنے کے لیے آپ کی جیسے؟ جیسا آپ صلوات بھیجیں گے ویسے ہم اس کا رسپانس دیں گے. ہمیں کیا کرنا. امام سجاد یہ دعا پڑھتے تھے اور اکثر بلکہ زیادہ تر راتوں میں شب قدر کی سحر میں پڑھتے تھے. دعا ذرا بڑی ہے لیکن ہے بہت عمدہ دعا. ایک دعا پہ فرماتے پروردگار میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں ہر اس عمل سے جس کو میں نے شروع کیا تھا تیرے لیے، لیکن آگے چل کے اس عمل میں تیرے علاوہ دوسری چیزیں شامل ہو گئی. یہ مسئلہ ہماری زندگی میں بہت ہوتا ہے. کام شروع ہوتا ہے اللہ کے لیے اور آگے چل کے اللہ ختم ہو جاتا ہے. ہم اس کے اندر ہم نے ایک مکتب کھولا، کس لیے؟ قرآن پڑھانے کے لیے. نیت کیا ہے؟ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے. بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، پوری توجہ دیں گے اللہ 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 اللہ، نام نہیں، نمود نہیں، خالی اللہ اللہ کے نام کر رہے ہیں. یہ مکتب دھیرے دھیرے بڑھ گیا، بڑا ہو گیا، چلنے لگا. اب کسی نے اس کی مخالفت شروع کر دی، ہم سے دشمنی شروع ہو گئی. کیسا بھی ہماری مخالفت ہو رہی ہے. بھیا جب اللہ کا تھا تو تم کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ مسجد بنائی اللہ کے لیے، بن گئی، لوگوں نے کہا آپ ہٹ جائیے. کہ صاحب دیکھیے صاحب، جب کوئی نہیں تھا تو میں تھا، بن گیا تو مجھے ہٹا رہے ہیں. ہم اس کے لڑتے ہیں کہ مسجد ہم نے بنائی، کام ہم نے کیا، ہم کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے تو کون؟ اللہ کہاں ہے بھائی؟ اگر آپ نے اللہ کے لیے بنائی تھی تو بنا کے دے دیے لوگوں کو، آپ کا ثواب تو جانے والا نہیں ہے. بھائی جو نماز پڑھے گا ثواب ملے گا، ثواب دینے والے مینجمنٹ والے تھوڑی ہیں، ثواب دینے والا تو اللہ ہے. لیکن جب دوسرے چیز آتے ہیں تو ادارے بنتے ہیں اللہ کے لیے، جب بن جاتے ہیں تو پرسنل ہو جاتے ہیں، اور جب پرسنل ہو جاتے ہیں تو اثر ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ چیزیں نسبتوں سے قیمتیں بڑھتی ہیں. ایک انگوٹھی ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کی قیمت کچھ اور ہے. یہ انگوٹھی امام مرجع کے ہاتھ میں چلے جائے تو قیمت کتنی بڑھے گی؟ امام کے ہاتھ میں پہنچ جائے. تو جب تک اللہ کی طرف نسبت ہوتی تاثیر برقرار رہتی ہے، جب اپنی طرف نسبت شروع ہو جائے تاثیر ختم ہو جاتی ہے. یہ نیت اثر رکھتی ہے. ہم مجلس میں آ رہے ہیں، عادت کے لیے آ رہے ہیں یا عبادت کے لیے آ رہے ہیں؟ ثواب کس پر ملے گا؟ عادت پر یا عبادت پر؟ اگر عبادت پر ملے گا ثواب
تو کوئی ہم کو پوچھے نہ پوچھے، استقبال کرے استقبال نہ کرے، عزت دے عزت نہ دے، چائے پلائے نہ پلائے، جگہ دے یا جگہ نہ دے، ہم کو کچھ نہ کرے، ہمیں کیا تعجب ہے؟ ہم اس کے لیے آئے نہیں ہیں۔ لیکن اب بگڑ گئے، صاحب وہاں گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اما کون جائے وہاں کے اوپر، وہاں کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے۔ تو بھائی جب سلام کرنے والا نہیں تو اللہ کہاں ہے بھائی؟ ہم کبھی واقعہ سوچے تو صحیح کہ ہماری پورے اس سوسائٹی میں 2 مہینہ 8 دن میں امام حسین کی مجلس کتنی ہے؟ یہ مجلس میرے گھر کی ہے، آپ میری مجلس میں نہیں ہیں کہ بول ہم تو ہمارے مجلس میں نہیں آئے، ہمارے کیا آئے تھے تم؟ مردوں میں کم عورتوں میں زیادہ۔ یہ عشرہ کس کا ہے؟ فلاں انجمن کا ہے۔ یہ جلوس کتنا ہے؟ فلاں جوانوں کا ہے۔ تو مجلس کسی کی، جلوس کسی کا، عزاداری کسی کی، امام حسین کا کیا ہے بھائی اس کے اندر؟ ہمارے گھر کا عشرہ، امام حسین کا ہے بھائی اس کے اندر۔ ہمارے سینٹر میں بہت مجلس ہوتی، کیوں؟ بہت لوگ آتے، تو سینٹر مجلس بھائی سینٹر کی ہوئی نا، امام حسین کہاں ہے اس کے اندر؟ اور ثواب کس پر ملے گا؟ ثواب اس مجلس پر ملے گا جو امام حسین کے لیے کی گئی ہوگی۔ جب مجلس امام حسین کی ہے ہی نہیں تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جس کو ثواب دینا ہے اس کو دے نہیں سکتے، اور جس کو دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں ثواب ہے ہی نہیں۔ امام سے پوچھا گیا نیت خالص کی تعریف کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا نیت خالص کی تعریف وہ ہے کہ جس عمل کے کرنے کے بعد تم لوگوں کی تعریف کا انتظار نہ کرو۔ عمل انجام دینے کے بعد یہ انتظار نہ کرو رسوان کیا ملتا ہے۔ اگر انتظار کر رہے ہو، ہمارے ایک بزرگ تھے، کہنے کہ کھجلیاں عجب طرح کی ہوتی ہیں، اور کھجلی کی خصوصیت یہ ہوتی کہ جب تک کھجا نہ لیجئے اس وقت تک شائن نہیں ملتا۔ کچھ کھجلیاں تعریف کی ہوتی ہیں، ہم لوگ اپنی بات کریں، آپ کی بات نہ کریں۔ اب ہم نے مجلس پڑھی، اب کھجلی ہو رہی کہ ہوئی کیسی مجلس؟ اب کھجا رہا، کچھ کر تو نہیں سکتے، کیا ہوا؟ ارے آج وہ طبیعت ٹھیک نہیں، مجلس بہت اچھی ہوئی۔ ایسا مصائب تو بہت اچھے ہوئے، تو بہت تھا۔ تو اگر یہ خلوص ہے تو کھجلی کا ہے کہ بھائی؟ اور یہیں سے ایک بہت بڑے مسئلے کا جواب ملتا ہے۔ جب سارا ثواب عمل پر ہے تو وہ لوگ جو خدا اور رسول قیامت کو نہیں مانتے، دنیا میں لاکھ نیک عمل کریں، ثواب کی توقع کس بنا پر؟ جب آپ نے خدا کے لیے عمل کیا ہی نہیں ہے تو خدا سے ثواب کی توقع کس بات پر؟ ہماری نئی نسل کہتی ہے کہ صاحب اس آدمی نے اسپتال بنا دیا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، یہ بیچارہ غریب، اس نے ایک روٹی دے دی، اس کو جنت ملے گی، اس کا اسپتال بنا لے، کچھ نہیں۔ بھیا اس نے روٹی اللہ کے لیے دی، اس نے اسپتال اللہ کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس نے منایا تھا ہار لگے تو ہار مل گیا،
مجسمہ لگے لگ گیا، لوگوں نے نام کی تختی لگائی لگ گئی۔ جب تم نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہے تو اللہ سے مطالبہ کس چیز کا؟ یہ خلوص نیت اثر رکھتا ہے، اور اسی نیت سے ثواب میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ وزن عمل سے پیدا نہیں ہوتا، وزن نیت سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ چھوٹی سی مثال دیکھیں، ایک آدمی ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھایا، اس نے بہت عمدہ کھانا کھایا، ہزاروں روپے کا کھانا کھایا، کھانا بچ گیا، کہ وہ پیک کر دو، اس نے پیک کر دیا۔ ادھر ایک غریب کھانا کھا رہا تھا، سوکھی روٹی کھا رہا تھا، اس کے بغل میں ایک دوسرا بھوکا بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں اپنے آدھے حصے کی آدھی روٹی اس کو دے دیتا ہوں۔ غریب نے، امیر نے بچا ہوا کھانا، قیمتی کھانا سڑک پر لوگوں کو دے دیا، کہاں پھینکیں گے، گھر لے جائیں گے نہیں، کوئی رکھے گا نہیں، اس کو دے دو۔ اس غریب نے سوکھی روٹی کا 2 ٹکڑا اس فقیر کو کھلا دیا۔ کس کا عمل زیادہ اچھا ہے؟ وہ ہزاروں روپے کا کھانا یا سوکھی روٹی؟ سوکھی روٹی نا۔ عمل کی کثرت پر مت اتراؤ، عمل کی کیفیت کو درست کرنے کی کوشش۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم نے دیا کتنا دیا، کس کے لیے دیا۔ نیت اثر رکھتی ہے، اور نیت اس وقت خالص ہوتی جب معرفت خدا بڑھتی ہے۔ جتنا خدا کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا نیت میں خلوص پیدا ہوتا جائے گا۔ جس کو یقین ہے کہ میرا کام اللہ دیکھ رہا ہے، ثواب وہ دینے والا ہے، وہ دوسروں کو دکھا کے کیا کرے گا؟ مجھے دوسروں سے کیا لینا؟ اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کو اجر بھی زیادہ دیتا ہے۔ اہل بیت کا کمال یہ کہ کسی سے اجر کا مطالبہ نہیں کیا۔ آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، جب امام حسن حسین بیمار پڑے اور کئی دن تک بیمار رہے تو اللہ کے رسول نے آ کے بتایا کہ ان کے شفا کے لیے روزے کی نیت کرو۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے نیت کی روزے کی۔ مولا جو لے کے آئے، بیوی نے دن بھر جو پیس کے آٹا بنایا، آٹا بنانے کے بعد شام کو روٹیاں بنائیں۔ ابھی افطار پر بیٹھے تھے کہ آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ اہل بیت نے روٹیاں اٹھا کے دی یا نہیں دی؟ دوسرے دن کھانے پر بیٹھے، اور یہ بھی اہل بیت کا کمال تھا کہ کام استعمال اتنا کرتے تھے اتنا کام کرتے تھے۔ دوسرے دن ایک مسکین آیا، تیسرے دن ایک اسیر آیا۔ یتیم اور مسکین مسلمان ہو سکتے ہیں، اسیر مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ قید وہی ہوگا جو مسلمان نہیں ہوگا۔ کہ اسیر کا میں اسیر ہوں، تو غیر مسلم کو بھی اہل بیت نے روٹیاں دے دی۔ اب آیت کیا اتری؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ،
لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم، ارادہ تک نہیں کرتے، دل میں خیال بھی نہیں لاتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور آپ دیکھیں اللہ نے اجر کیا دیا. اگر آج اہل بیت اس فقیر کو اپنے اوپر ترجیح مت دیتے اور وہ فقیر چلا جاتا اور روٹیاں کھا لیتے تو بھوک پھر لگتی ہے نہیں لگتی؟ 24 گھنٹے کے بعد بھوکے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ 48 گھنٹے کے بعد بھوک لگتی نہیں لگتی؟ لیکن اللہ نے سودا کیا، 24 گھنٹہ بھوک کے رکھنے کے بعد کہ ہم نہیں کھائیں گے دوسرے کو کھلائیں گے، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی. خدا نے ایسا سورہ بھیجا جو قیامت تک باقی رہے گا، یہ بتانے کے لیے اللہ کی راہ میں دو گے تو خدا ہمیشہ باقی رکھنے کا کام کرے گا. روٹیاں تم نے دی ہیں، ختم ہو گیا اثر، لیکن حالت آج بھی یہ بتانے کے لیے جو اللہ کے لیے کام کرتا اس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ نیت اثر رکھتی ہے. جتنا معرفت پروردگار بڑھے گی اتنا نیت خالص ہوگی. یہ ساری کھجلیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے اجر کے اوپر یقین نہیں ہے. اور مشکل مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا خالص ہونا ایک مسئلہ ہے، اس نیت کے خلوص کو باقی رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے. وہ چیز جو میدان قیامت میں کام آئے گی عزیزو دوستو، وہ ہے وہ عمل جو میدان قیامت تک باقی رہ جائے گا. آپ قرآن کی بلاغت دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ من عملا، جس نے نیک عمل انجام دیا ہم اس کو 10 نیکیاں دیں گے. من جاء بالحسنۃ، جو میدان قیامت میں نیکی لے کر کے آئے گا. نیکی پر عمل نہیں، نیکی لے کر کے آئے گا. کبھی انسان عمل انجام دیتا ہے اللہ کے لیے، لیکن تذکرہ کرتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے. عمل کیا تھا صرف اللہ کے لیے، لیکن شیطان نے اس عمل کو باقی نہیں رکھا. ایک آدمی مجلس میں آتے تھے، مسجد میں آتے تھے، کچھ دنوں نے نہیں نظر آئے. پوچھا کیا ہے؟ کہا برین ہیمر ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو گیا. اچھے خاصے تاجر تھے، عمدہ تھے، بہترین تھے، سرمایہ دار تھے. اسپتال میں 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ کئی سال رہے. سارا سرمایہ سب ختم ہو گیا. جو سب کو بانٹتے تب وہ خود لوگوں کی روٹیوں کے محتاج ہو گئے. ایسا زمانہ آ سکتا ہے. خدا کے یہاں کسی چیز دیر نہیں لگتی. دیکھیے آپ سب سے اکڑ سکتے ہیں، خدا سے نہیں. خدا کو نہ امیر بناتے دیر لگتی، نہ فقیر بتاتے. اور کوئی ایجیٹیشن، کوئی جلوس خدا پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں خدا کے مقابلے پر ایک مکھی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. خدا بند عالم جتنا کمزور ترین ایک مکھی پر اثر رکھتا ہے، اتنا دنیا کے طاقتور ترین افراد فرد پر اتنا ہی اثر رکھتا ہے. اس کی قدرت سے نہ یہ چیز بھاری نہ وہ بھاری ہے. ہمیں دیکھنا بابا اتنا بڑا آدمی، اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو کیا کریں گے. اللہ کیا کچھ نہیں.
ایک لمحے میں جس کو چاہے امیر سے فقیر بنائے، جس کو چاہے فقیر سے امیر بنائے. اور خدا دیتا بھی ہے، چھین بھی سکتا ہے. اگر ہماری توحید مکمل ہو تو ہمارے عمل فرق ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں، دیکھیے اللہ کتنی قدرت رکھتا ہے. ایک اسکول میں لڑکے کو اسکول ٹیچر نے پڑھایا، الف ب سے لے کر کے گریجویٹ کرا دیا. اب لڑکا اکڑ گیا. یا کوئی صاحب پھنس گیا، کینیڈا آئے تھے، امیگریشن پر خوش نہیں تھا، لٹ گئے تھے، کسی آدمی نے ہاتھ پکڑا، پیسے دیے، دکان کھلوا دی، اب اکڑ گئے، اب پہچانتے نہیں ہیں. اب یہ بیچارہ بیٹھا ہوا مسجد میں کہہ رہا میں دیکھو کل کچھ نہیں تھا، میں نے اس کو دیا، آج مجھ کو سلام نہیں کرتا. استاد کہہ رہا میں کچھ نہیں آتا الف ب میں نے سکھایا، آج بڑے ہو گئے تو ہم کو پہچانتے نہیں ہیں. تو یہ سب کوس سکتے ہیں، دانا دے سکتے ہیں، چھین نہیں سکتے. نہ استاد چھین سکتا ہے، نہ وہ سیٹھ چھین سکتا ہے. لیکن جس کو خدا نے علم دیا ہے، اگر خدا کسی کو جاہل بنانا چاہے تو کتنی دیر لگے گی؟ ایسا جاہل بنا آدمی کو اپنا نام تک یاد نہ ہے. کر سکتا ہے؟ خدا نہیں کر سکتا. اگر آدمی کو اس خدا پر یقین ہو تو کبھی اپنے عمل میں دوسرے کو شریک نہیں کرے گا. ہماری سوسائٹی میں خدا ہونا چاہیے، خدا واقعی، خدا حقیقی، خدا حقیقی ہونا چاہیے. اس شخص کی حالت کیا ہوگی؟ کوڑیوں کا محتاج ہو گیا. ایک صاحب باہر گئے تھے، وہاں سے واپس آ کے فلاں صاحب آ نہیں رہے. کسی نے کہا بھائی وہ بیمار ہوئے تھے اور حالت ان کی خراب ہو گئی ہے، ان کے دوا علاج کا پیسہ نہیں ہے. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے. سنا، کچھ نہیں کہا. دوسرے دن گھر گئے، پیسے لیے، چہرہ بدلا، گھنٹی دبائی، لفافہ دیا، منہ موڑ کر کے چلے گئے تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے رات کی تاریکی میں. اللہ کا یہ عمل بہت پسند آیا کہ اس شخص نے پیسہ دیا، اپنا نام بھی نہیں بتایا، کہ خدا حافظ فی امادہ التماس دعا، چلے گئے، کام ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد شیطان ملا. اس کے صاحب مسجد میں فلاں صاحب آتے تھے اور کل سب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، دوستی تھی، کھانا تھا، یہ کھیتے کھاتے، آج بیچارہ غریب ہو گیا ہے، کوئی اس کو پوچھنے تک بھی نہیں جاتا. یہ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ سنا، دو مرتبہ سنا. اما کوئی پوچھنے، بڑے سوچ تھے ان کے ساتھ، بڑے دسترخوان چلتے تھے تو سب کھاتے پیتے، آج کوئی جاتا نہیں ہے. کیا کہا؟ اما دے کر کے تو آئے. 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ تذکرہ. اللہ کہتا ہے کہ جب آدمی اپنے نیکی کا تذکرہ کرنے لگتا ہے تو نیکی کا عمل ختم ہو جاتا ہے. عمل کیا تھا خاموشی سے، ثواب بہت تھا، لیکن 10 جگہ تذکرہ کر کے ثواب کا کام ختم کر دیا. تم نے اللہ کے لیے کیا تھا تو تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جا کے تذکرہ کرتے نا، ہم کر دے کے تو آئے، خیال تو رکھ رہے ہیں ان کا. یہ جو 2-4 مرتبہ کہتے ہیں نا، جتنا کہتے جاتے ہیں اتنا ثواب کم ہوتا جاتا ہے. کام کون کرتا تھا؟ چوتھے امام. جب انتقال ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، اور 5ویں امام نے غسل کے لیے کپڑا اتارا ہے تو پوری پیٹھ پر گٹے کے نشانات ہیں. پوری پیٹھ پر بڑے بڑے گٹے پڑے. پوچھا کیا ہے؟ کہا میرے بابا رات کی تاریکی میں مدینے کے غریبوں کے گھر کھانا پہنچایا کرتے تھے، غلاموں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے،
بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے، خود اپنے کندھے پر بورڈ اٹھاتے تھے اور غریبوں کے گھر پہنچا کے چلے آتے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا رات میں کون دے جاتا ہے، لوگ سمجھتے تھے آسمان سے فرشتے ہمارے گھر پر روٹیاں رکھ کے جاتے ہیں۔ پتہ کب چلا؟ جب امام شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے 3 دن کے بعد جب لوگوں کے گھروں پر روٹیاں نہ پہنچی، تب پتہ چلا یہ رات میں دینے والا کون تھا۔ یہ کس کو بانٹتے تھے؟ یہ ان کو نہیں جو ان کے شیعہ تھے، ان کو بانٹتے تھے جو مسلمان تھے۔ کون بانٹتا تھا؟ جس کے لوگوں نے درے مارے تھے، جس کو لوگوں نے قید کیا تھا۔ یہ نیکی، یہ نیت آسان کام نہیں ہے۔ آج حسین کی عزاداری، حسین نے کس سے مطالبہ کیا ہے؟ حور کے اتنے بڑے لشکر کو پانی پلایا، کبھی حسین نے کہا کہ میں نے تم کو پانی پلایا ہے؟ اپنے ننھے اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کے گئے کہ اس کا بچہ پیاسا ہے، کبھی یہ طعنہ دیا کہ میں نے تم کو پانی پلایا تھا، میرے بچے کو تم پانی نہیں پلا رہے ہو؟ یہ خلوص نیت۔ عزیزو، یہ آج کی رات ایام عظام میں اللہ کی بارگاہ میں، حسین کی بارگاہ میں یہ خلوص نیت مانگنے کی چیز ہے۔ اور ہمارے پاس پورے عمل میں جو ایک چیز مخلص ہے، خالصانہ ہے، وہ یہ آنسو ہے جو حسین کے غم میں نکلتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ ہمارا سب عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن خدا شاہد ہے ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں روتے، ہم تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں روتے۔ ہم سنتے ہیں کربلا کے لوگ مارے گئے تو روتے ہیں، اور دل پر چوٹ لگتی ہے تو روتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دن گزر رہے ہیں۔ آج قاسم کی شہادت کی تاریخ، حسن کے لال کی تاریخ۔ یہ بچہ جو امام حسن کی نشانی تھا، کربلا کے میدان میں آیا تو اس کی فکر یہ تھی کہ میں حسین پر قربان ہو جاؤں۔ بس چند فقرے آپ اور سن لیں اور اپنے دل کو روانہ کریں کربلا کی طرف۔ یہ 13-14 برس کا بچہ چچا کے پاس کھڑا ہوا ہے اور امام حسین سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ قاسم نے سے امام حسین نے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ آواز دی، بابا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے جو موت کو کلیجے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ قاسم کا اجازت دینے کے لیے تو نہ ملی، دوسری مرتبہ گئے تو اجازت نہ ملی، ایک مرتبہ آ کر کے بیٹھ گئے، شاید میری قسمت میں شہادت نہیں ہے، شاید میری قسمت میں شہادت نہیں ہے۔ عزیزو بیٹھ گئے، رونے لگے۔ ایک مرتبہ قاسم کی نظر اپنے بازو پر پڑی، دیکھا تعویذ بندھا ہوا ہے۔ بابا حسن کی وصیت یاد آئی، اے بیٹا قاسم جب مصیبت کا وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لینا۔ قاسم نے تعویذ کھولا، اس کو پڑھا، دیکھا لکھا تھا، بیٹا کربلا کے میدان میں نہ ہوں گا، جب میرے بھائی حسین پر وقت آئے تو تم اپنے کو میرے بھائی پر قربان کر دینا۔ جیسے ہی یہ تعویذ ملی قاسم خوش ہو گئے، ہاتھ میں تعویذ لے کر کے آئے، چچا کے سامنے سر جھکا کے تعویذ کو رکھ دیا۔ حسین نے بھائی کو تحریر کو دیکھا، حسن یاد آ گئے، رونے لگے۔ بیٹے کو کلیجے سے لگایا اور کلیجے سے لگانے کے بعد مقتل کا جملہ یہ ہے، حسین اتنا روئے کہ چچا بھتیجے غش کھا کے زمین پر گر پڑے۔ حسین اتنا وا قاسمہ کہہ کے روئے کہ قاسم کو دیکھ کر کے حسین زمین پر غش کھا کے گر پڑے۔ قاسم کو گھر میں بھیجا،
قاسم باہر آئے، کہتے ہیں جب سوار ہونے لگے تو قاسم اتنے بڑے نہ تھے کہ خود سے سوار ہوتے، عباس آگے بڑھے، قاسم کو سوار کیا، لیکن جب میدان میں جانے لگے تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ قاسم کے بدن پر جو کرتا تھا وہ پھٹا ہوا ہے۔ عزیزو، آج تک آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ میدان میں گیا ہو جنگ کرنے کے لیے اور بدن پر باریک کرتا پہن کے گیا ہو؟ لوگ زرہ پہن کے جاتے ہیں، لیکن یہ حسن کا لال باریک کرتا پہن کے میدان میں جا رہا تھا۔ عزیزو دوستو، ذرا اس ماں کی خبر لو جو دروازے پر کھڑی ہوئی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا میدان میں جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے، راوی کا جب جملہ ہے کہ جب قاسم میدان میں آئے تو میں نے ایسا دیکھا کأنہ شقۃ قمر، ارے یہ تو چاند کا ٹکڑا لگتا ہے، یہ تو چاند کا ٹکڑا رکھتا ہے۔ عزیزو، وہ قاسم جو دوسروں کی نظر میں چاند کا ٹکڑا رکھ رہے تھے، تو وہ ماں جو دروازے سے دیکھ رہی تھی، وہ چچا جو خیمے پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اس چچا کی نظر میں قاسم کا حسن کتنا ہوگا؟ کأنہ شقۃ قمر، یہ تو چاند کا ٹکڑا لگتا ہے۔ عزادارو، قاسم میدان میں آئے، جنگ کر رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے۔ ایک بتا کسی شقی نے کہا ارے یہ کتنے کو مار رہا ہے؟ ایک آواز دی میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک اس کی ماں کو غم میں نہ بٹھا لوں۔ تو دوسرا شقی کہتا ہے تم کو اتنے حسین پر، اتنے کمزور پر، اتنے کم سن پر تیر چلاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ارے یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو جنگ کر لینے دو۔ راوی کی روایتیں کہتی ہیں کہ جیسے ہی قاسم آگے بڑھے، اس نے پیچھے سے ایسا وار کیا کہ حسن کا لال قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈالی، گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈالی، گھوڑا قاسم کو لے کر کے گیا۔ ادھر قاسم نے آواز دی اے میرے چچا، اے میرے چچا، یا اماں ادرکنی، اے میرے چچا میری فریاد کا ہے۔ روایتیں کہتی ہے حسین نے جیسے ہی آواز سنی دوڑے ہوئے گئے، آواز دیتے تھے ارے میرا قاسم کہاں ہے؟ تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، تم نے میرے لال کو مارا ہے، ذرا رکو تو صحیح، میں تم سے بدلا تو لوں۔ ارے میرا قاسم کہاں ہے؟ میرا قاسم کہاں ہے؟ روایتیں کہتے حسین دوڑے دوڑے آئے، اب جو وہاں پر آئے تو دیکھا قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین قاسم کے لاشے پر گر گئے، آواز دیے بیٹا، اے بیٹا قاسم، تیرے چچا پر یہ بات بہت ناگوار ہے کہ تو آواز دے اور چہرہ چچا مدد کو نہ آئے۔ عزادار حسین قاسم کے لپٹ گئے، قاسم دنیا سے رخصت ہوئے۔ حسین نے قاسم کو اٹھایا، اب جو مقتل سے خیمے کی طرف لے جانے لگے تو روایتوں کے جملے ہیں قاسم کا سر حسین کی گردن پر تھا، قاسم کے پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ عزیزو، وہ بچہ جو خیمے سے چلا تھا اتنا کم سن تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، آج اس کا قد اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ عزادارو، اس کی وجہ جب قاسم زمین پر آئے تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کی لاش پامال ہوئی۔ لوگ کہیں گے سب کی لاش پامال ہوئی، لیکن عزادارو حسین کا لاشا پامال ہوا شہادت کے بعد، عباس کا لاشا پامال ہوا شہادت کے بعد، لیکن قاسم تو زندہ تھے جب گھوڑے کی ٹاپ سینے پر پڑتی۔ آواز اے اماں، اے میرے چچا میری فریاد کا۔ حسین قاسم کا لاشا اٹھا کے لائے، فا محمدہ وا قاسمہ کا نعرہ بلند۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستعد فیہا بعدد ما احاط بھی علمک۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، اور امام زمانہ کی خاص دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما۔ ماتم حسین وعجل
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مادر قاسم یا لاش پہ رو کر کہاں آ گئی تم کو قضا